اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی ہم نے آیت نمبر 5 تک کیا تھا، اور اس میں ہم نے سورہ مائدہ سورہ انعام ہماری چل رہی تھی، اور اس میں ہم نے کیا لیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی وحدانیت کی باتیں بتائیں ہم کو یہاں پر، جو کہ ہم سب کو پتہ ہے، لیکن اس کے باوجود بھی اللہ فرماتے ہیں کہ جو لوگ کفر کرتے ہیں وہ یعدلون کرتے ہیں۔ تو ہم کو ٹاپک ملا کہ اللہ کے ساتھ کسی کی بھی برابری نہیں ہے، اور وَلَمْ يَقُلْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، یعنی اللہ جیسا کوئی بھی نہیں ہے۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے جو آیت نمبر 4 میں بتایا تھا کہ ان کے پاس اتنی آیتیں آتی ہیں لیکن وہ اس سے اعراض کرتے ہیں اور وہ جھٹلاتے ہیں حق کو۔ اس پر ہم نے ڈسکشن کی تھی کہ وہ حق کو مانتے ہی نہیں ہیں، حالانکہ ان کے پاس آ گیا ہوتا ہے، یعنی ان کو بھی پتہ ہوتا ہے کہ یہی حق ہے، لیکن اس کے باوجود بھی وہ حق کو نہیں مانتے، کیونکہ وہ ضد میں ہوتے ہیں، عناد میں ہوتے ہیں۔ ان کو اوپر اپنی جو انہوں نے کتابیں بنائی ہوتی ہیں، یا اپنا جو ان کا پورا ملبہ ہوتا ہے، یا انہوں نے جو لوگوں کو اکٹھے کر لیے ہوتے ہیں، ان کی ایک عزت جو ان کو مل گئی ہوتی ہے، ان کو ایک سیٹ مل گئی ہوتی ہے، یہ اس سے اترنے کو تیار نہیں ہوتے کہ ہاں جی پہلے میں نے آپ کو غلط باتیں بتائی تھی اور اللہ کی کتاب سے یہ باتیں آ رہی ہیں اور آپ ٹیلی کر لو تو یہی اللہ کی کتاب ہے۔ یہ اپنے آپ کو گرانا نہیں چاہتے، بلکہ یہ اتنے ایک مشکل کوئی کورسز بنا دیتے ہیں، کوئی مشکل چیزیں بنا دیتے ہیں، کوئی مشکل حرف یوز کرتے ہیں تاکہ سامنے والا انہی باتوں سے امپریس ہو جائے کہ یہ کوئی بہت ہی خاص چیز ہے، یہ بہت ہی کوئی خاص لوگ ہیں، ہمارے پاس تو اتنا علم ہے نہیں تو ہم کو ان کی باتیں ماننی پڑیں گی۔ لیکن وہ جو لوگ بھی ان سے امپریس ہو جاتے ہیں اللہ کی کتاب کو ہٹا کر، تو یاد رکھنا ہے کہ سب کو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کو خبر دے دیں، جو تھے وہ اس کے ساتھ مذاق کرتے تھے۔ یعنی دنیا میں ہر چیز میں تمہارا دماغ چلتا ہے، لیکن جہاں دین کی بات ہو وہاں تمہارا دماغ نہیں چلتا۔ اور مذاق کس طرح اڑایا جاتا ہے آیتوں کا کہ آپ اللہ تعالیٰ کی کتاب کو کوئی اہمیت ہی نہیں دے رہے۔ اور جتنے بھی بڑے ہیں وہ جو خود ساختہ اتنی انہوں نے اپنی باتیں نکال لی ہیں اور اتنا دین بنا لیا ہے خود کا، تو ان کو کوئی احساس نہیں ہو رہا کہ اللہ تعالیٰ کی کتاب کے ساتھ وہ کیا مذاق کر رہے ہیں۔ اور پھر اب جب عام پبلک، میں اور آپ بھی، اگر ان کی باتیں اندھے بن کر مان رہے ہیں تو کیا ہمیں بھی کوئی احساس نہیں ہو رہا؟ یا ہم غور و فکر نہیں کر رہے کہ سب سے ایک سوال ہوگا، کہاں لکھا ہے قرآن میں کہ صرف بڑے جو لوگ ہیں ان کی باتیں مان کر تم قرآن پر چلو؟ کہیں لکھا ہے ایسی کوئی آیت ہے تو آپ مجھے ضرور بتا دیں۔ یعنی قرآن تو انڈیویجولی سب سے بات کر رہا ہے، یا ایھا الذین آمنو، یا ایھا الذین، یا ایھا الناس، ہم سب سے باتیں چل رہی ہیں، لیکن کہیں کیا یہ لکھا ہے کہ کوئی اس کا عالم ہوگا صرف ان کی بات ہی مانو؟ ایسی تو کوئی بات نہیں آ رہی قرآن میں۔ ہاں اسکالرز ہوں گے، لوگ ہوں گے، لیکن آپ کو اپنا دماغ چلانا ہے نا، خود ٹیلی کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو انسان کو اتنی اہمیت دی ہے نا، اس کی دماغ کی بنا پر دی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جس کو اشرف کہا ہے اس کو ذہن کی بنا پر کہا ہے، اس کو سوچنے سمجھنے کی صلاحیت دی ہے، اس کو دو راستے دیے ہیں کہ تم خود اس میں سے سلیکٹ کرو۔ تو اس لیے کہ اس کے پاس اتنا دماغ ہے کہ وہ اپنے لیے ایک اچھا راستہ چن سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر ایک کو پکڑ نہیں رہے، اللہ تعالیٰ ان کو ان کے راستے چلنے دے رہے ہیں، پھر اس کے انجام سے اس کو پتہ چلے گا کہ وہ کون سا راستہ اس نے سلیکٹ کیا۔ وہ کیا گندے راستے پر چلتا ہوا آیا ہے تو انجام بھی بہت برا ہوگا، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے صحیح راستے کے لیے اس کو اپنی کتاب دی تھی، لیکن اگر وہ اس کے لیے ٹائم نہیں نکال رہا اور سمجھ نہیں رہا تو پھر یہ اس کے اپنے آپ پر ہے۔ آپ لوگ بہت ہی ماشاءاللہ زبردست لوگ ہیں، کتنی افراتفری والی دنیا میں آپ لوگ ٹائم نکالتے ہیں اور لیکچر سنتے ہیں، سب کے سنتے ہیں، آپ تگودو میں لگے ہوئے ہیں کہ کیا حق ہے اور کیا غلط ہے۔ بس بھرپور دعا ہے آپ سب کے لیے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ اپنی رحمتوں میں رکھیں، اور ہمیشہ حق بات کو اللہ تعالیٰ آپ کو بتائیں، اور ہمیشہ اللہ تعالیٰ ہم کو صحیح طریقے سے گائیڈ کریں، ہم کو حق بتائیں، ہم کو ہدایت دیں، اور اللہ کرے کہ ہم عمل کرنے والے لوگوں میں سے بھی ہوں۔ اللہ فرماتے ہیں الم یروکم اہلکنا، کیا نہیں دیکھا انہوں نے کتنی اہلکنا ہلاک کی، من قبلہم ان سے قبل، من قرنی بستیوں میں سے، مکناہم فی الارض یعنی ان سے پہلے کتنی امتوں کو ہلاک کیا،
جن کے پاؤں ملک میں ایسے جما دیے تھے، یعنی ان کو ایسا ٹھکانہ دیا تھا زمین میں، یعنی اتنے وہ اچھے سے رہتے تھے۔ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ ان سے پہلے جو لوگ تھے بستیوں میں، کیا انہوں نے دیکھا، ان کے قصے پڑھے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو زمین میں ایک ٹھکانہ دیا تھا؟ یعنی ایسا، یعنی ایسے ابھی آپ کے پاؤں بھی نہیں جمے، یعنی اس طرف کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ بھی تم لوگ کے پاؤں بھی ایسے نہیں جمے، یعنی تم کو بھی اب اتنے وسائل نہیں دیے جو پہلے لوگوں میں ہم نے دیے تھے۔ عاد اور سمود کے بارے میں آپ کو پتا ہے نا کہ وہ تو زمین پہاڑ تراش کے گھر بناتے تھے۔ آپ سوچو ان کے پاس کیسے وسائل ہوں گے، کیسی طاقت ہوگی اور کیسا دماغ ہوگا کہ انہوں نے اس زمانے میں پہاڑ کو کاٹ کر گھر بنا لیا۔ اتنے طاقتور تھے وہ لوگ، اتنے انٹیلیجنٹ تھے، اتنے وسائل والے تھے۔ اللہ یہاں پر بتا رہے ہیں کہ ان لوگوں کے آپ نے قصے پڑھے کہ جو آپ سے زیادہ بہت زیادہ طاقتور تھے اور بہت زیادہ وسائل تھے ان کے پاس، جو بھی آپ کے پاس بھی نہیں ہے۔ معلم نمکن لکم، نہیں ہے تمہارے لیے بھی ہم نے ایسا ٹھکانہ نہیں دیا۔ وارسلنا، اور بھیجا ہم نے السماء، ان پر، آسمان سے، علیہم ان پر، مدرارا، یعنی ان کے اوپر آسمان سے بارش بھیجی۔ یہ کوئی عذاب والی بارش نہیں ہے، لیکن اللہ فرماتے ہیں بارش بھی بھیجی۔ وجعلنا انہار، اور بنایا ہم نے نہریں، تجری ہے من تحتہم، بہتی ہیں ان کے نیچے سے نہریں۔ یعنی ان کو اتنا پیارا اللہ تعالیٰ نے کوئی جگہ دی تھی رہنے کے لیے کہ اتنی پیاری لگتی تھی کہ اس کے نیچے سے نہریں بہتی تھیں، یعنی ان کے مکانوں کے نیچے سے نہریں بہتی تھیں۔ اتنا پیارا اللہ تعالیٰ نے ان کو ٹھکانہ دیا تھا۔ یعنی آپ سوچو اتنی خوبصورت ایک لائف دی تھی، اللہ بتا رہے ہیں ان ساری باتوں کا مقصد۔ جیسے کہیں بارش نہیں آتی تو قحط پڑ جاتی ہے نا، کہیں اور گرینری نہیں ہوتی تو عجیب سا لگتا ہے، کہیں دریائی نہ ہو تو وہ بھی کتنا بنجر ویران ہوتا ہے، اس کو کیا کہتے ہیں، ریگستان، وہ ویسا بن جاتا ہے۔ لیکن اللہ کہہ رہے ہیں ان کو ہر قسم کی چیزیں دی تھیں اور بہت وسائل دیے تھے۔ یہ اللہ تعالیٰ ہم کو ان کے بارے میں بتا رہے ہیں، اور دیکھیں اینڈ کیسے ہو رہا ہے کہ فَأَهْلَكْنَاهُمْ، ہلاک کیا ہم نے ان کو، بِذُنُوبِهِمْ، ان کے گناہوں کے سبب، وَأَنشَأْنَا، اور ہم نے ان کے بعد ان کی پیدا کی، ہم نے اٹھایا ہم نے، من بعدہم، ان کے بعد، قرنن آخرین، دوسری ہم نے بستیاں بنا دی ان کے بعد، دوسرے لوگوں کو پیدا کیا، دوسری بستیاں اٹھا دی ہم نے، ان کو آباد کر دیا ہم نے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کو کیا فرق پڑتا ہے کہ اگر اللہ کی باتیں نہیں مان رہے ہو، آیتیں آ رہی ہیں لیکن اس کو نہیں مان رہے ہو، اس کو کوئی اہمیت ہی نہیں دے رہے ہو، اس کا مذاق بنا رہے ہو، اور جو دوسرا تمہارا خود ساختہ دین گھڑ لیا ہے، یا تو اس کو مان رہے ہو یا اپنی دنیا میں ڈوبے ہوئے ہو۔ یعنی یہ تمہارے پاس اتنی سہولت ہے تو اپنے آپ کو کوئی بہت ہی بڑی چیز سمجھ بیٹھ گئے ہو۔ ایسے بھی ہوتا ہے، یہ جب آپ کے پاس سب کچھ ہو نا، آپ کو لگتا ہے اللہ تعالیٰ ہم سے بہت خوش ہیں۔ ایسا ضروری نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو اپوزیشن میں لوگ تھے، جو دین کو نہیں مان رہے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت ہدہ دیا تھا، اور ان کو بیٹے دیے تھے، اور بیٹے بھی ایسے کہ فرما بردار تھے، تو وہ کوئی نیک نہیں تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو دیے ہوئے تھے۔ اللہ تعالیٰ کے لیے دنیا کی یہ اہمیت ہے کہ اللہ تعالیٰ وہ کافروں کو بھی دنیا دیتے ہیں۔ آج آپ دیکھ لینا کہ ان کے پاس زیادہ دنیا ہے، کن کا ہدہ ہے ہمارے اوپر، کون لیڈر بن کے بیٹھے ہیں پوری دنیا کے؟ وہ لوگ ہیں جو کافر ہیں، جو ٹرینٹی کے عقیدے رکھ رہے ہیں، جو دوسرے لوگ ہیں۔ تو ہم تو نہیں ہیں، کیونکہ مسلمان بھی آج کا تو کافر ہے نا بھائی، اتنا نیچے گرا ہوا ہو گیا ہے، اور خاص کر کے جو بڑے لوگ ہیں جو اوپر بیٹھے ہیں، اتنے بڑے منافق ہیں سب کے سب، کہ کیا بولیں کیا بات کریں۔ یہ کوئی غیبت بھی نہیں ہے، سب کے سامنے یہ بات ہے، اور کھلے عام یہ بات ہے کہ آپ دیکھ لو۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کو اتنی پیاری لائف دی تھی، لیکن انہوں نے جب اللہ کی بات نہیں مانی نا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ہلاک کر دیا ان کے گناہوں کے سبب۔ اللہ تعالیٰ کسی پر بھی ظلم کے سبب اس کو برباد نہیں کرتے۔ برباد کب کرتے ہیں؟ جب اس کی گناہ اتنے ہو جاتے ہیں، تب اللہ تعالیٰ اس کو برباد کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم نے دوسرے لوگوں کو وہاں پر بسا دیا۔ کیا پاکستان اللہ تعالیٰ نے ہم کو اللہ کے نام پر نہیں دیا تھا؟ لا الہ الا اللہ کے نام پر نہیں دیا تھا؟ ہم نے اس کا کیا حال کیا ہے؟ آج کدھر کھڑے ہیں ہم؟ سیلاب میں فوٹو شوٹ کر رہے ہیں۔ یعنی اتنے کمظرف انسان ہو جاتا ہے
کہ وہ غریبوں کو بھی ان کے ساتھ بھی تصویریں بیچ لیتا ہے، اپنے آپ کو اتنا بکاؤ بنا دیتا ہے. سوچو کہ اتنی بڑی اس وقت ان کی بربادی چل رہی ہے کہ آپ نے امیروں کے چیزوں کے آگے تو بند باندھ دیے ہیں اور ان کو سیو کر رہے ہو آپ، اور غریبوں کو برباد کر رہے ہو کہ گاؤں میں سارا پانی جا رہا ہے تو ان کی زمینیں بھی خراب ہو رہی ہیں، ان کے جانور بھی مر رہے ہیں، ان کے گھر بھی برباد ہو رہے ہیں، اور آپ کو شرم نہیں آتی کہ آپ تصویریں بنوا رہے ہو. یعنی گھٹیا پن کی بھی حد ہوتی ہے کہ اتنا ہمارا جو اوپر ہمارے لوگ بیٹھے ہیں، چاہے وہ کوئی بھی ہوں، پولیٹیشنز ہوں اور کسی ادارے کے لوگ ہوں، کوئی گورنمنٹ آفیسرز ہوں، سب کے سبوں کا یہ حال ہے کہ آپ کو شرم نہیں آ رہی، افسوس نہیں ہو رہا، رونا نہیں آ رہا کہ وہ لوگ بےچارے برباد ہو رہے ہیں. آپ نے فصل نہیں خریدی، آپ نے ان کو اب پتہ نہیں کسی اور سے، امیروں کو، سب امیروں کو فائدہ دیتے ہیں آپس میں، چاہے وہ کوئی بھی ہو. لیکن ہم کو شرم نہیں آ رہی، ہمارے ملک میں یہ ہو رہا ہے، شرک دبا کے ہو رہا ہے، کوئی روکنے والا نہیں ہے. کرپشن ہو رہی ہے، کوئی حال نہیں ہے. غریب سے غریب تر ہوتے جا رہے ہیں، کوئی حال نہیں ہے. جتنے آپ ان کی بددعائیں لے رہے ہیں نا تو سب برباد ہوں گے. یاد رکھنا فرعون کو بھی ٹائم ملا تھا اپنی بربادی میں، وہ بھی بہت بڑا ظالم بن کے بیٹھا تھا اور اس کو بھی لگ رہا تھا کہ اس کو کبھی برباد نہیں کیا جا سکتا، لیکن وہ ایسا برباد ہوا کہ وہ کہنے بھی لگا کہ اللہ تعالیٰ آج میں آپ کو مان رہا ہوں، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کا وہ کہنا بھی قبول نہیں کیا، کیونکہ وہ موت کا وقت تھا اور ایسے برباد ہوا کہ اس کی ایک سائڈ میں لوگ اسی طوفان سے چل کے جا رہے تھے اور وہ اسی طوفان میں برباد ہوا. سوچ لو کہ کیا حال ہوگا. ہم نے بھی آج قرآن کو، ہم تو سبھی، ہر کوئی اپنے بچوں کو، کون ایسا ہے جو ناظرہ نہیں پڑھاتا اور مٹھائیاں نہ بانٹتا ہو؟ سب پوچھتے ہیں کون سے پارے پہ آ گئے، کون سے پارے پہ آ گئے. اور ماں باپ نے بھی، بچے اتنے تھکے ہوئے اسکول سے آتے ہیں لیکن وہ ناظرہ والا یا تو پڑھنے بھیجنا ہوتا ہے یا پھر جو ہے وہ آ جاتے ہیں، قاری صاحب آ جاتے ہیں گھر پہ، تھکے ہوئے بھی بولتے ہیں تو بولتے ہیں نہیں یہ تو کرنا ضروری ہے. یعنی ماں باپ نے پیچھے لگ کے وہ کروایا اور وہ اس میں کامیاب بھی ہوئے اور انہوں نے مٹھائیاں بھی بانٹی. اور اب جب کہہ رہے ہیں کہ ہمارے بچوں نے تو ایک دفعہ، دو دفعہ، ہاں ناظرہ تو کب اتنے سال میں پورا کر لیا تھا، ایک یہ اور ایک روزے رکھوانا. جب آپ کو یہ کرنا تھا تو آپ کامیاب بھی ہوئے نا، کروا بھی لیا نا سب سے. لیکن قرآن کا ترجمہ اور قرآن کو سمجھ کر اس پر عمل کرنا نہ ہم چاہتے ہیں اور نہ ہم نے کیا ہے. تو زیادہ تر پاپولیشن نے اس کو کوئی اہمیت نہیں دی. اور اہمیت کس چیز کو دی؟ کہ بس فتوے لے لیں لوگوں سے اور اس پر ہی ہماری زندگی چل رہی ہے. تو دیکھ لیں کہ سب برباد ہوں گے. یہ قرآن کوئی تجوید پڑھنے کے لیے نہیں آیا تھا، حالانکہ ہم بھی چاہتے ہیں کہ اچھی تجوید پڑھیں، لیکن اس لیے نہیں آیا تھا. یہ کوئی اس کا کمپٹیشن نہیں ہے کہ کتنے ختم کیے اور کتنے نہیں کیے. یہ قرآن ذکر العالمین ہے، سمجھنے کے لیے آیا تھا، عمل کرنے کے لیے آیا تھا. ساری بات یہ ہے اگر ہم غور سے اس کو دیکھیں تو. اور آیت نمبر 7 بڑی سمجھنے کی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَوْ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ كِتَابًا فِي قِرْطَاسٍ، اور اگر نازل کی ہم نے تم پر کتاب کاغذوں میں، پیپروں میں ہم نے نازل کی ہے نا. اللہ فرما رہے ہیں فی قرطاس فلمسوہ بایدیہم، یعنی کتاب نازل کرتے پیپروں میں، یعنی قرطاس میں اگر نازل کرتے تو البتہ یہ سب اس کو اپنے ہاتھوں سے بھی چھو بھی لیتے نا. لقول الذین کفروا، البتہ کہتے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، ان ھذا الا سحر مبین، نہیں یہ ہے مگر جادو ہے واضح. یعنی ابھی یہ آپ سے پیپر مانگتے ہیں نا، لیکن اگر پیپرز میں بھی یہ دیکھ لیتے ہیں نا، اس کو چھو بھی لیتے ہیں نا، تو یہ کہتے کہ کیا یہ کفر لوگ جو ہے جن کو ماننا ہی نہیں ہے نا، وہ کہتے کہ یہ تو جادو ہے واضح. یعنی یہ کہتے کہ یہ جادو ہے، یہ کوئی اوریجنل کتاب ہی نہیں ہے. پہلے نبیوں کو جب بک میں دی تو کون سی انہوں نے مان لی تھی؟ پہلے نبیوں کو جب انہوں نے 30 راتوں کے لیے گئے، حضرت موسیٰ علیہ السلام، اور پھر 40 ہوئیں، تو کون سے ان کے لوگوں نے مان لی؟ بنی اسرائیل نے. ماننا نہیں ہے تو نہیں مانیں گے، اور جن کو ماننا ہوتا ہے نا وہ مان ہی لیتے ہیں.
اس لیے یہ اللہ بتا رہے ہیں کہ ہم نے ان کے اوپر نازل کی تھی، ان کو فرشتہ آ کر بتاتا تھا، حضرت جبرائیل آ کے ان کو بتاتے تھے، اور پھر یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پوری بک دے کے گئے تھے. یہ کوئی ایسی یعنی پیپر اس زمانے میں بھی سب کو معلوم تھا کہ پیپر کیا ہے، لیکن اللہ نے پیپر میں نہیں دی. اللہ نے جبرائیل علیہ السلام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتایا، ان کے دل پہ نازل ہوئی اور وہ ایز اے بک کی شکل میں ہم کو دے کر گئے ہیں. یہ کوئی بات کے لوگوں پر نہیں چھوڑ دیا تھا. تو پھر بار بار ہم سوال کرتے ہیں کہ پھر حفظ کیسے کیا تھا. وہ کہہ رہے ہیں حضرت عثمان نے سوچا کہ بھئی اب حافظ سارے مر رہے ہیں تو چلو اس کو ایک بک کی شکل میں دے دیں. تو حافظ کیسے بنے جب لائن سے قرآن ہی نہیں تھا؟ تو حافظ کیسے بنے یہ بتا دیں نا. بہت ہی آرام سے پوچھ رہے ہیں کہ یہ بتا دیں کہ حافظ کیسے بنے. بس اس سوال کا جواب دے دیں. جب ترتیب سے قرآن ہی نہیں تھا، کہیں قرآن لکھا ہوا ہی نہیں تھا، تو کیا معجزے ہو رہے تھے حافظ بننے میں؟ ذرا سوچو نا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کسی اور کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا تھا کہ ان کو نہیں پتا تھا کہ حافظ مریں گے. اور کیا پتا اس زمانے میں جتنے حافظ بنے وہ سب مر گئے ہوں. کوئی پتا تو نہیں ہوتا کہ کون کب تک زندہ رہے گا. تو کیسے حضرت عثمان کے دور تک یہ چیز رہی کہ بھئی حافظ زندہ ہی رہیں گے، اور پھر حضرت عثمان نے سوچا کہ مرنے لگے ہیں تو چلو اب اس کو ایک کتاب کی شکل میں دے دیں. یہ کوئی بات سچی بتائیے گا، سچ میں یہ کوئی بات سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ کوئی بات سمجھ آ رہی ہے اس بات میں؟ آپ دیکھ لو نا کہ کوئی اس کا سر پیر نہیں ہے، اور پھر بھی آپ کہہ رہے ہو کہ یہ ہڈیوں پر اور پتھروں پر پتہ نہیں کہاں کا لکھا ہوا تھا. تو پلیز خدا کے لیے ایسی باتیں نہیں کریں. جیسے ہم ایسی باتیں کریں نا کہ حضرت عیسیٰ آئیں گے، وہ بھی بے تکی بات ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کی کانورزیشن بتا دی ہے قیامت میں. کانورزیشن یعنی اس کا مطلب اس کے بعد وہ نہیں آئے، پھر بھی آپ ضد میں ہو کہ وہ آئیں گے. تو یہ آپ کے اوپر ہے. اور اس کے بعد کی آیت میں صرف ریڈ کر رہی ہوں، آپ دیکھ لیجئے گا کہ وہ قول اور کہاں انہوں نے لولا انزل علیہ ملک، کیوں نہیں نازل ہوئے ان پر فرشتے. ولو انزلنا، اور اگر نازل کرتے ہم ملکن فرشتے، لقضی الامر، البتہ فیصلہ ہو جاتا، فیصلہ ہو جاتا ان کا. ثم لا ینظرون، اور پھر نہ ہی ان کو مہلت دی جاتی. یعنی وہ کہہ رہے ہیں کہ فرشتے کیوں نہیں نازل ہوئے ہم پر. یعنی ہم بھی، وہ بھی ان کی تصدیق کرتے کہ ہاں یہ نبی صحیح کہہ رہے ہیں. اللہ کہہ رہے ہیں اگر فرشتے نازل کرتے نا ہم، تو وہ آخری دن ہوتا ان کا، کیونکہ فرشتے موت کے وقت ہی ان کے اوپر نازل ہوں گے، سب کے اوپر نازل نہیں ہوتے. اللہ تعالیٰ نے جس کو چوز کیا ہے فرشتے انہی کے اوپر نازل ہوں گے، چاہے آپ کو بات ماننی ہے یا نہیں ماننی. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس قرآن کو بہت ہی پیارے طریقے سے سمجھنے والا بنائے. اور یہ بڑی امپورٹنٹ آیت ہیں، آپ ان کو غور سے دیکھیے گا، غور سے سمجھیے گا. اور انشاءاللہ اس پوری کو جب ایک رکوع ہو جائے گی نا، ہم اس کو ڈسکس کریں گے کہ کس طریقے سے ہم اس کے امپورٹنٹ پوائنٹس کو انشاءاللہ لے کر چلیں. آج کے جو آپ کے امپورٹنٹ پوائنٹس تھے وہ کیا تھے؟ کہ انہوں نے بات نہیں مانی. اللہ نے بتایا جنہوں نے بھی بات نہیں مانی وہ برباد ہوں گے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بتا دیا کہ نبی کو یہ لوگ نہیں مان رہے. اگر نبی کو ہم پیپر بھی دیتے نا، یعنی اس کا مطلب ڈسکشن چل رہی تھی کہ نبی کے اوپر بک کیوں نازل نہیں ہوئی. اللہ کہہ رہے ہیں اگر ہم بک بھی نازل کرتے نا تو کفر لوگوں نے نہیں ماننا تھا. تو پھر انہوں نے ایک یہ نبی پر اعتراض کیا کہ ان کے اوپر بک کیوں نازل ہوئی. دوسرا انہوں نے اعتراض اٹھایا کہ بھئی فرشتہ کیوں نہیں نازل ہوا کہ جو تصدیق کرتا کہ یہ صحیح بول رہے ہیں، ہم پر کیوں نہیں آیا. اللہ کہہ رہے ہیں جب تم پر آئے گا نا تو پھر تم کو مہلت نہیں ملے گی، یعنی وہ تمہاری موت کا وقت ہوگا تبھی تم پر فرشتہ آئے گا، تمہارے کہنے سے تم پر نہیں فرشتہ آ جائے گا. یہ بک نازل ہوئی ہے، اس کو ٹیلی کر لو اپنی بک سے، وہ نہیں کرنا. لیکن دوسرے اعتراضات اٹھا رہے ہیں، جیسے کہ آج کے لوگ اعتراضات اٹھاتے ہیں کہ بھئی کیا تم کو ہی صرف سمجھ آ گئی ہے قصر نماز، یا تم کو ہی صرف نماز سمجھ آ گئی ہے، یا تم کو ہی صرف نماز مل گئی ہے قرآن سے. ہاں مل گئی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کوئی فرشتہ آ کے نہیں بتائے گا، کوئی فتویٰ نہیں لینا، آیتوں سے دیکھو نا کیا لکھا ہوا ہے. ٹھیک ہے، انشاءاللہ پھر اس کو کنٹینیو کرتے ہیں کل. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.